ایک اور سوال جو بار بار آتا ہے، غالباً بس آخری مرتبہ اسے اب محفوظ کر لینا چاہیے، کہ نماز میں اپنی زبان میں دعائیں مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، شریعت نے ایک زبان ان تمام اذکار و اوراد میں وہ رکھی ہے جسے گویا آپ کہیں سرکاری زبان ہے، اور وہ ہے عربی۔ اور ایک زبان وہ ہے جس کی اجازت دی گئی ہے کہ غیر عربی میں بھی بولو تو کوئی حرج نہیں۔ جتنی فرض اور واجب درجے کی چیزیں ہیں اس میں زبان کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ مثلاً تکبیر تحریمہ ہے نماز کے، اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے؟ فرض ہے نا۔ اب اگر ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس طرح وہ فرض اور واجب درجے کی چیزوں میں سرکاری زبان کو ختم کر رہا ہے۔ جب وہ رکوع میں جاتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، میرا پالنے والا، بڑی عظمتوں والا، وہ اسی جملے کو پڑھ دی کہ پاک ہے میرا پروردگار عظمتوں والا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم ہی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ نماز عربی زبان کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اب مثلاً اس نے سورت پڑھنی ہے قل هو اللہ احد، اور وہ پڑھتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، بے مثل ہے، یکتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے، بالکل صحیح ترجمہ ہے، لیکن یہ نماز میں تھوڑی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر فرض اور واجب اذکار کی زبان تبدیل کرنے کا اختیار دے دیں اور لوگ اس پہ آ جائیں تو قرآن کریم کے ترجمے کو لوگ ادا کریں گے۔ ایک بنگالی ہے تو وہ بنگلہ میں ادا کرے گا، ایک انگریز ہے تو وہ انگریزی میں ادا کرے گا، ایک مسلمان ہے تو وہ اپنی اردو پشتو زبان میں ادا کرے گا، جو بھی اس کی زبان ہے۔ تو ہوتے ہوتے یہ دین کی بنیاد جو ہے نا قرآن کریم اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ سب کی سب ایک زبان، دوسری زبان، تیسری زبان کچھ کا کچھ ہو جائیں گی۔ تورات اور انجیل میں کیوں بگاڑ آیا؟ آسمانی صحیفوں میں کیوں بگاڑ آیا؟ اس لیے کہ انہیں اجازت مل گئی تھی ان کے علماء اور مشائخ کی طرف سے کہ جتنا کچھ تورات اور انجیل میں آیا ہے نا، اسے اپنی زبان میں پڑھ لیا کرو۔ اس امت میں علماء نے کبھی بھی اجازت اس کی نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں جو فرض اور واجب درجے کی چیزیں ہیں یہاں زبان کی پابندی ضروری ہے، ہاں جو فرض اور واجب درجے کی چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا ایک آدمی بیت الخلاء میں گیا، واش روم سے واپس آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ غفرانک، اللہ مجھے معاف فرما۔ اس آدمی کو غفرانک کہنا مشکل ہے، کہنا تو اسے چاہیے عربی میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعلق کی وجہ سے، لیکن فرض کر لیجئے اس کے لیے مشکل ہے یا نہیں یاد ہو رہا، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما، تو یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ فرض اور واجب کے درجے کی چیزیں تو نہیں ہیں۔ مثلاً کہ اس نے پڑھنا ہے کہ اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، تو اردو میں ہی کہہ دیتا ہے، اور وہ پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ جیسے انسان اپنی دعاؤں میں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ترجمہ کر کے اس سے مانگتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اب آ گیا آپ کا مسئلہ، اور مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اپنی زبان سے دعا، یعنی وہ دعائیں مانگنے جو اپنی زبان میں، مثلا سجدے میں اس نے پڑھنا تھا کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اور یقیناً اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اب اسے اردو میں پڑھ دے اور عربی کو چھوڑ دے، یہ چیز درست نہیں ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی درود شریف ہے، درود شریف کے بعد اس نے جو دعائیں مانگنی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس نے اردو میں پڑھنا شروع کر دیا، پنجابی میں پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ نماز کی ٹوٹ جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں، دوبارہ نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ تو اس سے فرض اور واجب، اسی وجہ سے حنفی فقہا نے جمعے کے خطبے کی زبان کو بھی بدلنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا سینکڑوں نہیں، ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ افغانستان آئے ہیں، ایران فتح ہوا ہے،
ایران کی زیر قیادت جتنے علاقے تھے فتح ہوئے ہیں، خالص وہ علاقے جہاں پہ فارسی بولی جاتی تھی، اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خطبہ عربی میں ہی پڑھتے رہے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، 4 سال کابل میں گورنر رہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی کچھ نہ کچھ آنے لگی تھی، اس کے باوجود جمعے کا خطبہ یہ حضرات ہمیشہ عربی میں پڑھتے رہے ہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں اس لیے کہ خطبہ واجب ہے، اور واجب کی زبان نہیں تبدیل کی جا سکتی، کوئی اجازت نہیں دیتے۔ لہٰذا نماز میں اپنی زبان اردو، پشتو، فارسی، انگلش، اس سے کوئی دعائیں، اس کا ترجمہ دعا کا کر کے پڑھے گا یا ان زبانوں میں پڑھے گا تو اس کی نماز باطل قرار پائے گی، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔